أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق اللہ العظیم۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے اپنی بیویوں اور اپنی اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا پیشوا بنا دے۔ یہ وہ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے میں جنت کے اوپر کے کمرے ملیں گے اور وہاں تحیہ اور سلام کے ساتھ سب انہیں ملنے آئیں گے اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ جنت ٹھہرنے اور رہنے کے لیے کتنی اچھی ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں اگر تم نہ پکارو۔ اب تم تو جھٹلا چکے، پھر ہم ان قریب یہ عذاب ان کو چپک کر رہے گا۔ رحمان کے بندوں کے صفات چل رہے ہیں۔ اب اس میں یہ آخری چیز ہے کہ رحمان کے بندے اپنے پروردگار سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں چین سکون نصیب فرما۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جملہ سوچنے کی چیز ہے کہ چین سکون ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا۔ دنیا کا سب سے بڑا چین سکون کیا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا چین سکون یہ ہے کہ میاں بیوی کی آپس کی محبت اور اولاد فرما بردار ہو۔ اس سے بڑھ کر کوئی چین سکون نہیں۔ اگر یہ چیزیں کسی کو نصیب ہو جائیں، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے اس معاملے میں سوال کیا گیا کہ ربنا حب لنا کی تفسیر کیا ہے، تو انہوں نے اس تفسیر میں نقل کیا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور اس کی اولاد اور اس کے رشتہ دار اس کا کہاں مان لیں۔ اس سے بڑھ کر اس کی کوئی تفسیر نہیں۔ یہی تو دنیا کا چین سکون ہے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اگر دونوں کی آپس میں محبتیں ہیں، اسلامی قانون کے تحت، اسلامی شریعت کے تحت زندگی ہے، تو باقی کی یہی تو بنیاد ہے۔ معاشرے کی بنیاد شروع ہی یہیں سے ہوتی ہے۔ اگر اسی میں کچھ جول پڑ گیا تو پھر آگے کی چیزیں آسانی کے ساتھ ادا نہیں ہو سکتی۔ اگر مرد چاہتا ہے کہ میں تقوی اختیار کروں، عورت چاہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کی عزت کروں، تو کوئی آدمی ان دونوں کے درمیان میں خلل داخل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ایک بات لکھی ہے کہ ایک قاضی کے پاس ایک بیوی گئی، ایک عورت، اور قاضی کے پاس جا کر کے اس عورت نے کہا کہ میں اپنے شوہر کی میری نکاح کے مہر باقی ہے، وہ میں نکاح کے مہر لینا چاہتی ہوں، 500 درہم باقی ہے۔ اس نے کورٹ میں مقدمہ دائر کیا، قاضی کی عدالت میں، کہا کہ ٹھیک ہے تیرے شوہر کو بلایا جائے۔ اس کے شوہر کو بلایا گیا۔ شوہر کو بلانے کے بعد کہا کہ میں نے دے دیے تھے، تو کہا عورت سے کہ تیرے کوئی گواہ ہے اس معاملے میں؟ تو اس عورت نے کہا کہ نکاح کے جو گواہ ہیں ان کو بلایا جائے۔ تو نکاح کے گواہوں کو بلایا گیا۔ گواہوں نے بات سنی۔ آخر میں فیصلہ یہاں آ کر کے رکا کہ ہم ویسے تو نہیں کہہ سکتے کہ مہر باقی ہے کہ نہیں ہے، لیکن ہم نکاح میں موجود تھے، اس اعتبار سے عورت کا چہرہ دیکھے بغیر ہم کوئی فیصلہ نہیں سنا سکتے۔ ہمیں عورت کا پردہ کھولنا پڑے گا، سب کے سامنے ہم ان کا چہرہ دیکھیں گے، پھر کہیں گے کہ حقیقت میں اس عورت کا مہر باقی ہے۔ تھوڑی دیر عورت ہچکچاہٹ میں رہی کہ کیا فیصلہ کیا جائے، تو مرد کھڑا ہو گیا، اور مرد نے کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ میں 500 درہم میری مہر کے باقی ہیں، میں ادا کر دوں گا۔ میں نہیں یہ پسند کرتا کہ میری عورت کا چہرہ کوئی غیر محرم دیکھے، مجھے یہ منظور نہیں ہے
عورت اسی وقت کھڑی ہو گئی اور عورت نے کہا، مرد جب اپنی غیرت میں آ کر کے اتنی تقوی کی بات کرتا ہے تو میں مقدمہ واپس کھینچتی ہوں اور میں بھی اس کو 500 درہم معاف کر دیتی ہوں، یہ بھی مجھے نہیں چاہیے۔ تو جب اس طریقے کا خیال ہوگا اور جب یہاں خیال نہیں رکھا جاتا تو ہماری نسلیں، اب یہ دونوں لڑتے رہیں گے تو ہماری نسلیں گینوں کے ہٹھے چڑھ جاتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی اور مرد اور عورت ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ بہت کم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جھگڑا نہیں ہوتا ہے، کبھی ہو بھی جاتا ہے، اسی میں سمجھتے رہیں گے۔ طلاق، سفیان ثوری فرماتے ہیں، اگر کوئی مرد یا کوئی عورت طلاق کا مطالبہ کرے، طلاق کا مطالبہ کرے تو وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگیں گی، جنت کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہیں ہوگی۔ معمولی بہانوں پر یہ چیز اچھی نہیں ہوتی۔ ایک مرد، ایک بزرگ اپنی عورت سے عاجز آ چکے تھے تو اس نے کہا، کسی نے کہا کہ کیوں رات دن اس کو برداشت کرتے ہیں، آپ اس کو طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ کہا کہ اگر میں اس کو طلاق دے دوں گا تو وہ کسی اور سے نکاح کرے گی، اس کی زندگی بھی خطرے میں ڈالے گی، میں نہیں چاہتا کہ کسی مسلمان کو پریشان کریں، جہاں تک میں زندہ ہوں وہاں تک میں اس کو برداشت کرتا رہوں گا۔ یہ تو اصول ہے۔ ایک عقل مند ایک آدمی تھا، وہ اپنی عورت سے عاجز آ چکا تھا، اس نے کہا، سیڑھی چل رہی تھی اس کی عورت، تو اس سے کہا کہ تو اوپر چڑھے گی تو بھی تجھے طلاق، تو نیچے اتری تو بھی تجھے طلاق، نہ تو اسی سیڑھی پر رہی، کھڑی رہی تو بھی تجھے طلاق۔ اب کیا کریں؟ نیچے اتری تو بھی طلاق، اوپر چلی گئی تو بھی طلاق، نہ وہ سیڑھی پر تو کھڑی ہو گئی تو بھی تجھے طلاق، بیٹھ گئی عورت۔ تو کیا اب کیا کریں؟ اترنا تو ہے، جانا ہے، کیا آنا ہے، جائے گی کیا؟ عورت نے اسی سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ تو مرد نے کہا کہ تیری عقل مندی کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، طلاق نہیں ہوئی، جا، بات ختم۔ ہوتا ہے ایسا مسئلہ، لیکن اس کو برداشت کرنا ہے۔ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جذبہ دیا ہے۔ اسی طرح والدین اور اولاد کے حقوق بھی دو طرفہ ہے، اس کو بھی سنبھالنا ہے۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا اور جا کر کے عرض کیا کہ میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے، اس کو کچھ سمجھاؤ۔ تو کہا کہ بیٹے کو لے کر کے کل آ جانا۔ بیٹے کو بلایا، کہا کہ حضرت عمر آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن میری بات سنو۔ آپ نے میرے باپ کو پوچھا باپ کے اپنی اولاد پر کتنے حقوق ہیں، وہ مجھے بیان کرو۔ تو کہ نمبر 1، پیدا ہو جائے تو اچھا نام رکھیں، اس کو قرآن کی تعلیم لیں اور اس کو اخلاق سکھلائیں۔ کہا کہ ایک بھی صفت میرے باپ میں نہیں ہے، نہ مجھے قرآن کی تعلیم دی ہے، مجھے قرآن پڑھتے آتا نہیں۔ میرا نام کیا رکھا ہے؟ جعل، اس کو عربی میں کہتے ہیں چپٹی ناک والا، یہ نام تو میرا رکھا ہے، نام بھی ٹھیک رکھا نہیں، نہ کوئی اخلاق کی تعلیم دی ہے۔ اب میں کیا میرے باپ کی عزت کر سکتا ہوں؟ کہا کہ تیرا قصور نہیں ہے، تیرے باپ کا قصور ہے۔ آج کل سب سے بڑی خرابی ہمارے یہاں فیشن کے دور میں یہ ہے کہ بہترین نام رکھنے کے پیچھے جاتے ہیں کہ کوئی ماڈرن نام رکھیں جو نام کسی نے رکھا ہی نہ ہو، ایسا نام رکھتے ہیں۔ حضرت سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ تابعی ہے، بہت بڑے تابعی ہے، ان کو افضل التابعین کا لقب بھی ملا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے دادا نے میرے نبی کی بات مان لی ہوتی تو آج ہماری نسلوں میں غصے کا عالم نہ ہوتا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے ان کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اور جا کر کے کہا آپ کا کیا نام ہے؟ تو کہا کہ میرا یہ نام ہے۔ اس نام کا مطلب ہوتا ہے غصے والا ہونا، خطرناک ہونا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تو سہل نام رکھ دے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے آسان، نرم، یہ بہت اچھا معنی ہے۔ تو کہا کہ نہیں، میرے باپ نے نام رکھا وہ تو میں بدلوں گا نہیں، یہ ایک مشورہ تھا، حکم نہیں تھا، اس لیے انہوں نے کہا میرے باپ کا نام مجھے اچھا لگتا ہے تو میں تو سہل نام رکھنا پسند نہیں ہے، تو نہیں رکھا۔ تو سعید ابن المسیب کہتے ہیں کہ میرے دادا بھی صحابی تھے، میرے باپ بھی صحابی تھے، اور اس کے بعد میں تابعی میں ہوں، لیکن ہماری نسلوں میں میرے دادا نے ایک بات نہیں مانی جس کی وجہ سے غصے کے عالم میں نسل چلتی جا رہی۔ اگر ہم ماڈرن نام رکھیں گے فیشن کے بل بوتے پر تو نسلیں فیشنوں تک چلتی چلی جائے گی۔
اگر ہیرو کے نام پر رکھیں گے تو نسلیں ہیروئن والی پیدا ہوگی، ہیرو والی پیدا ہوگی. اس لیے سب سے پہلی بات تو یہی ہے. اسی طرح تو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ خواہ ایک دوسرا طلاق کا مطالبہ نہ کریں. امام صوبی کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کے کہا کہ میں نے نکاح تو میری بیوی سے کر لیا لیکن میں طلاق چاہتا ہوں. کہا کہ کیوں؟ کہا میری بیوی لنگڑی ہے. کہا اوہ تجھے دوڑ میں دونا کے مقابلہ کرنا ہے. اب ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو ہلانے کا کام نہ کیا جائے، اس سے بچنا چاہیے. تو والدین اور اولاد میں دو طرفہ باتیں. نمبر 2، والدین اپنی اولاد کو بددعا نہ دیا کریں. آج کل یہ بہت عام ہو چکا ہے. ہم کہتے ہیں کہ تو مر جا، تو فلاں جگہ چلا جا. شیخ سدیس کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی ماں جب بھی بچپن میں اس سے ناراض ہو جاتی، کتابوں میں لکھا ہے. شیخ سدیس ابھی جو حرم کے امام ہیں، ان کی ماں جب بھی ان سے ناراض ہو جاتی تھی ایک بددعا دیتی کہ جا تجھے اللہ حرم کا امام بنائے، جا تجھے اللہ حرم کا امام بنائے. آج وہ امام ہے. تو کوئی ایسی دعا دو کہ جو اولاد کو کام لگے. ایک عورت کے متعلق لکھا ہے کہ ان کا بچہ بہت ستایا کرتا تھا تو وہ کچھ نہیں کرتی، تو مر جا، بس اتنا جملہ بول دیا کرتی تھی. نوجوانی کی عمر کو پہنچانے اچانک اس کا انتقال ہو چکا. بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے. تو وہ عورت بہت رو رہی ہے. کسی بزرگ نے آ کر کے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت تو کچھ نہیں ہوا لیکن اب بچہ پھل دینے کے قابل آیا تو اللہ نے اس کی روح قبض کر لی. یہ تیری بددعا کا اثر ہے. تو ہی چاہتی تھی کہ وہ مر جائے، اب روٹی کیا پھرتی ہے، وہ پاگل بن گئی. اس لیے پہلی نمبر پر کہ بددعا نہ دیں. اولاد کو حسد کی تعلیم سے دور رکھیں. اولاد حسد اور جلن میں کب آتی ہیں وہ بتلائیں. نمبر آیا کسی اور لڑکے کا کلاس میں، اب لڑکا آیا تو کہا تو اس کے جیسا کیوں نہیں بنتا. یہ حسد جلن، وہ تو ایسے ہی نمبر آ گئے ہوں گے تو اسی سے بچے میں جلن آتی ہے. ایسا نہیں، بلکہ کہیں کہ تو بھی آگے بڑھ سکتا ہے، وہ بچہ محنت کرتا ہے، تو بھی محنت کر، تو اس سے دوستی کر محنت والے سے. ایک اچھی بات سامنے آئی کہ ایک آدمی کے لڑکے کا دوسرا نمبر آیا کلاس میں. تو اس آدمی نے کہا کہ میں میرے لڑکے کا مقدمہ دائر کروں گا، میرے لڑکا پہلے نمبر کا قابل ہے تو میں تو کیس کروں گا کہ کیوں دوسرا نمبر آیا. تو ماسٹروں نے اور ٹیچروں نے اس میں گڑبڑ کی ہے. ایک سمجھانے والے نے سمجھایا اچھا ہوا تیرے لڑکے کا دوسرا نمبر آیا. کہا کیوں؟ کہا پہلا آتا تو وہ محنت کرنا چھوڑ دیتا کہ اب تو میں پہلے نمبر پر ہوں، اب دوسرا آیا تو اب وہ محنت کرے گا کہ نہیں مجھے تو ابھی پہلے پر جانا ہے. تو تیرے لڑکے کو آگے بڑھنے کا ایک موقع مل گیا. تو لڑکے کو حسد کی تعلیم سے دور رکھیں. نمبر 2، لڑکیاں آنے پر ان کے ساتھ بے انصافی کا معاملہ نہ کریں. حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ جو ہیں وہ باغ میں فلاں بیٹے کے نام پر کرنا چاہتا ہوں. اس وقت کوئی دستاویزات وغیرہ تھے نہیں. تو کہا کہ آپ خالی گواہ رہنا. تو کہا کہ آپ کی اولاد ہے؟ تو کہا ہاں دوسری اولاد بھی ہے. کہا کہ ایسی بے انصافی پر مجھے گواہ بناتے ہو؟ کہا کہ ساری اولادوں کو برابر تقسیم کرو. اگر آپ 5 روپے کسی ایک اولاد کو دیتے ہو، لڑکے کو بھی 5 روپے دو، لڑکی کو بھی 5 روپے دو. زندگی میں اگر کوئی باپ اپنی اولاد میں اپنی وراثت تقسیم کرنا چاہتا ہے، زندگی میں اگر کوئی باپ اپنی وراثت اولاد میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس میں ڈبل سنگل والا مسئلہ نہیں آئے گا. اس میں جتنا لڑکے کو دے گا اتنا ہی لڑکی کو دینا پڑے گا. یاد رہے یہ مسئلہ. اگر ایک باپ کہے میرے پاس 5 لاکھ روپے ہیں، نے میرا ایک لڑکا ہے، نے میری ایک لڑکی ہے، میں چاہتا ہوں کہ لڑکی کو 1 لاکھ دے دوں، نے وہ دوسرا لڑکے کو دے دوں 3 لاکھ روپے، تو کہنا نہیں چلے گا ایسا. اب انصاف کا ہاں اگر لڑکی کہے کہ ٹھیک ہے تو وہ مسئلہ الگ ہے دوسرے نمبر پر. لیکن زندگی مرنے کے بعد یہ مسئلہ ہے کہ لڑکی کا سنگل، لڑکے کا ڈبل، یہ مرنے کے بعد کا مسئلہ ہے. تو خیر، تو اولاد میں ایسا نہ کریں. بیٹیوں کے بعد اپنا منہ نہیں موڑنا چاہیے. آج کل یہ ہوتا ہے کہ بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو لوگ لڑکی سے دشمنی کرتے ہیں. ایک جگہ کا واقعہ سامنے آیا کہ ایک آدمی 6 مہینے ہو گئے لڑکی پہ، میرے پاس فون آیا تھا کہ مول صاحب میں کیا کروں. لڑکی کا فون آیا تھا، لڑکی کے ماں باپ کا، کہ ہم اپنی بیٹی کا کیا کریں.
کہا کہ کیوں ہوا؟ کہ جب سے ان کو خبر پہنچائی گئی کہ آپ کے گھر بیٹی کا جنم ہوا ہے، اس وقت سے لڑکے والوں نے کوئی فون نہیں کیا، نہ کوئی بات چیت، نہ کوئی گفتگو۔ اب ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ علماء کو بھیجو اور مسئلہ حل کرواؤ۔ میں کیوں آپ نہیں بلا؟ کہا کہ ایک ہی مسئلہ ہے۔ کہا کہ لڑکی پیدا کیوں ہوئی؟ ان سے پوچھا گیا تو لڑکی پیدا کیوں؟ وہ کوئی عورت تھوڑی دیتی ہے۔ ایک آدمی کے بارے میں لکھا ہے، شرابی کبابی آدمی تھا۔ اس آدمی نے رات میں خواب دیکھا، خواب میں اس بندے نے دیکھا اس کی 6 لڑکیاں تھیں، 6۔ اب 7ویں مرتبہ حمل سے تھی اس کی بیوی۔ اس نے رات میں قسم کھا کر کے سو گیا کہ اگر میری بیوی کو لڑکی نہ ہوئی، نہ لڑکا نہیں ہوا، تو اس کو میں طلاق دے دوں گا۔ نہ وہ سو گیا۔ رات کے وقت میں اس نے دیکھا کہ میدان محشر قائم ہو چکا اور فرشتہ آیا اور اسے جہنم میں لے جا رہا ہے۔ تو پہلے دروازے پر قدم رکھا تو ایک لڑکی کھڑی ہے، کہا کہ یہ دروازے پر اس کو نہیں داخل کیا جیسے۔ دوسرے دروازے پر پہنچا تو دوسرے نمبر کی لڑکی وہاں پر آ رہے، یہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ 6 دروازے ختم ہوئے، 6 لڑکیاں ختم ہوئی۔ اب اس کی 7ویں لڑکی تو تھی نہیں، تو وہ اب سوچ میں پڑ گیا کہ اب تو میں جہنم میں گرا ہی دیا جاؤں گا، اب 7ویں دروازے پر تو میرا کوئی آپشن ہی نہیں ہے بچنے کا۔ اور اسی وقت وہ اٹھ گیا، آنکھ کھل گئی، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ صبح میں اپنی بیوی سے کہا لڑکا ہو کہ لڑکی طلاق نہیں ہوگی، اور دعا کرتا ہے اللہ مجھے لڑکا نہیں چاہیے، مجھے لڑکی ہی چاہیے، یہی مجھے جنت کا 7واں دروازے پر بچانے والی ہے، جہنم کے 7ویں دروازے پر یہی مجھے بچانے والی ہے اور جنت میں لے جانے والی۔ بزرگوں نے کتابوں میں واقعات لکھے ہیں، اس لیے لڑکی آنے پر ہمارا منہ نہیں چڑھنا چاہیے۔ تو یہی چیزیں ہیں کہ ہمیں اولاد کو، یہی چین سکون کی چیزیں ہوتی ہے کہ ہم اولاد میں انصاف کریں گے، چین سکون ملے گا۔ میاں بیوی کے آپس کے حقوق ادا کیے جائیں گے، چین سکون ملے گا۔ اور خاص طور پر اپنی اولاد کو تعلیم دیا کریں، یہ تعلیم دیا کریں کہ گھر سے نکلیں تو آپ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہوئے جائیں، بسم اللہ کی توکلت علی اللہ کے ساتھ جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے۔ زید ابن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک باپ جا رہا تھا اپنے بیٹے کو یہاں کندھے پر رکھ کر کے، کندھے پر بٹھا کر کے، اور دونوں کی شکل، باپ اور بیٹے کی شکل بڑی ملتی جلتی آتی تھی۔ حضرت عمر نے کہا یہ باپ بیٹے کی شکل عجیب قسم کی ہے، عجیب دکھتی ہے کہ ایک ذرہ برابر فرق نہیں ہے۔ تو اس باپ نے کان میں آواز پڑی، باپ کے کان میں، تو کہا کہ ہاں ہم دونوں کی بات بھی بڑی عجیب ہے، آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ تو کہا کیا عجیب بات ہے؟ تو وہ حضرت عمر کے پاس گیا، حضرت عمر کے پاس جا کر کے کہا میرا واقعہ سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غزوے میں بھیجا تھا، میں ایک جنگ میں گیا تھا، میری بیوی حاملہ تھی، حمل سے تھی میری بیوی، تو میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ یہ حمل بسم اللہ توکلت علی اللہ، تیرے بھروسے پر رکھ کر کے میں حمل کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اور میں چلا گیا جنگ میں۔ کئی مدت کے بعد میں واپس آیا تو حمل ہو چکا تھا، لیکن میری بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ میری بیوی کو لوگوں نے قبرستان میں جنت البقیع میں دفن کر دیا تھا۔ اب رات کے وقت میں ایک مرتبہ میں اپنے چچا جاد بھائیوں کے ساتھ ٹہلنے کے لیے جنت البقیع کی طرف گیا، تو جنت البقیع میں جب گیا تو میں نے دیکھا کہ قبرستان میں ایک جگہ پر چراغ جل رہے ہیں، ایسا کچھ نظر آتا ہے، چلو جا کر کے میں دیکھ لوں۔ تو ہم لوگ دیکھنے کے لیے گئے تو میرے بھائیوں نے کہا کہ یہ قبر تو روزانہ کھلتی ہے اور اس میں سے روشنی پیدا ہوتی ہے، چلو دیکھتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھے تو اندر دیکھنے کے بعد نظر آیا کہ میری بیوی ہے جس کا انتقال ہو چکا، اور اس کی گود میں ایک بچہ پڑا ہے۔ ایک غیب سے آواز آئی کہ اے اپنے رب کو اپنا بچہ حوالے کرنے والے تو اپنا بچہ لے لے۔ چنانچہ اس نے وہ بچہ لے لیا، فوراً قبر بند ہو گئی، اور یہ آواز بھی آئی کہ اگر تو اپنی بیوی کو بھی رب کے حوالے کر دیتا اور یہ کہہ دیتا کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ، یہ اللہ، اس نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ یہ میرے پیٹ میں، میری بیوی کے پیٹ میں جو ہے وہ تیری امانت میں دیتا ہوں، اگر تو یہ کہہ دیتا کہ بیوی کو بھی امانت میں دیتا ہوں، تو
تو تیرے آنے تک تیرا رب تیری بیوی کو بھی زندہ رکھ لیتا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ اپنی اولاد کو یہ اصول سکھلاویں کہ آپ گھر سے باہر جاویں تو دعا کرتے ہوئے جاویں اور بسم اللہ توکلت علی اللہ کے ساتھ اپنے گھر سے باہر نکلیں۔ خیر خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری صفت یہ بتلائی، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریہ، دعائیں مانگا کریں۔ اور ہو سکے تو نوافل جو نماز ہم پڑھتے ہیں تو نوافل میں قاعدے میں ساری دعاؤں سے فارغ ہونے کے بعد التحیات، درود ابراہیم، دعائے معصورہ، اس سے فارغ ہونے کے بعد اس دعا کو بھی پڑھیں، ربنا حب لنا من ازواجنا، اے میرے اللہ تو عطا کر دے ہم کو من ازواجنا، ہماری بیویوں کی طرف سے، وذریاتنا، اور ہماری اولاد کی طرف سے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریہ قرۃ اعین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر دے۔ یہ دعا پڑھیں، پڑھنی چاہیے۔ ربنا نوافل میں دعائے معصورہ کے بعد اس دعا کو پڑھ لیں، یہ دعا قبولیت کا وقت ہے، یا اگر نہیں تو اپنی دعاؤں میں اس جملے کو شامل کر لیں، جس کی اولاد نافرمان ہے، جس کی بیویاں نافرمان ہے، یا جس کے شوہر نافرمان ہے، وہ اس دعا کا ورد رکھیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ انشاءاللہ اگر دل کے ساتھ اس دعا کو پڑھتا رہے گا تو اس کی اولادیں فرما بردار ہو جائیں، نسلیں فرما بردار ہوگی، اولادیں نہیں نسلیں اس کی فرما بردار ہوگی۔ حضرت ابراہیم کی بھی یہی دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے کے مسائل میں باتیں چل رہی ہیں کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب روزہ کوئی آدمی رمضان کا جان بوجھ کر کے توڑ دے، کوئی بہانے کے بغیر، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کفارے کے مسائل، مثلا ایک آدمی نے جان بوجھ کر پانی پی لیا یا کھانا کھا لیا یا کسی بھی طرح روزہ توڑ دیا تو کیا کرنا چاہیے؟ تو کہ رمضان کا روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ اب تو غلام کا مسئلہ ہے نہیں، اگر یہ نہ ہو تو لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنے کے، ایک دن بھی چھٹی نہیں، اگر بیچ میں ایک دن بھی چھوٹ گیا تو پھر سے 2 مہینے، اگر ایک دن چھوٹ گیا تو پھر سے 2 مہینے، یہ لگاتار 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور اگر اس پر بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو دونوں وقت میں پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے۔ دو وقت 60 مسکینوں کو، صبح میں 60 مسکین کو کھانا کھلایا، رات کے وقت میں بھی انہی 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر یہ بھی پاسبل نہیں ہے کہ 60 مسکینوں کو ایک ساتھ کیسے کھانا کھلا سکتے ہیں، تو کیا طریقہ ہے؟ تو اگر ایک ہی مسکین کو 7 دن تک صبح شام کھانا کھلایا جائے تو بھی چل جائے گا۔ کہ ایک کو کہنے کہ روزانہ میرے گھر آ جانے کا، صبح میں بھی تجھے کھا جانے کا نا، شام کو بھی کھانا جانے کا، یہ بھی ہے، اس سے بھی ادا ہو جائے گا۔ چھوٹے بچوں کو کھلانے سے یہ کام نہیں چل سکتا۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو آپ فطرے کی رقم دے دیں، اس سے بھی کام ہو جائے گا۔ 1.25 کلو گیہوں کی مقدار 60 مسکینوں کو دے دیا جائے، یہ تو بہت آسان ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ پھر مسئلہ مل گیا تو اس کو توڑتے رہو۔ ایک بادشاہ نے روزہ توڑ دیا تو مسئلہ پوچھا، بادشاہ نے روزہ توڑا تو مسئلہ پوچھا مجھے کیا کرنا ہے، تو کسی نے فتویٰ دیا کہ غلام آزاد کر دے۔ تو ایک بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا کہ 7 دن کے روزے تجھے رکھنے کے۔ تو کہاں لوگوں نے کہ خالی 7 دن کے روزے کا مسئلہ کیوں مجھے بتلا رہا ہے یہ مولوی؟ تو کہا کہ ادھر آؤ، یہ روزہ توڑا تو اس پر کیا ہونی چاہیے؟ تو کہ سزا ہونی چاہیے، سزا ہونی چاہیے۔ تو کہا ایک غلام کو آزاد کرنا، تو بادشاہ ہے، تو کسی کو بھی آزاد کر دے گا۔ اور رہا دوسرا مسئلہ کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ بھی تو کر سکتا ہے، تیرے پاس تو بہت پیسے ہیں۔ تو کہا سزا تو اسی وقت ہوگی تو 2 مہینے کے روزے رکھ، تبھی جا کر کے تجھے ایک روزے کی قیمت کا اندازہ ہوگا کہ ایک روزہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ اگر بھول سے زندگی میں کبھی توڑ ڈالا ہے، بچپنے میں، جوانی میں، بالغ ہونے کے بعد گھر سے روزہ رکھ کر کے گئے نے، کالج میں جا کر کے پانی پی لیا، یا بیچ میں کسی طرح روزہ توڑ دیا ہے،
تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. یہ ہے کہ 1.25 کلو گیہوں کی قیمت 60 آدمیوں کو دینی ہے، 50 60 روپے. تو اس سے بھی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه، لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه، لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه، لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه، لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. ہماری مغفرت فرما دے، ہماری تمام اخروی دنیاوی ضرورتیں پوری فرما دے. مولا کریم آپس میں میاں بیوی میں محبتیں پیدا فرما دے. شوہر کو اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، بیوی کو اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اولادوں کو ماں باپ کے حق میں فرما بردار بنا دے. ماں باپ کو اولادوں کے حق میں ان کی تربیت کا صلہ عطا فرما دے. مولا کریم تمام قسم کی خیریں مقدر فرما دے. مولا کریم ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اس دعا کا مصداق ہم سب کو بنا دے تاکہ مولا کریم آپسی معاشرہ بہتر بن جائے. مولا کریم آپسی ناچاکیوں سے حفاظت فرما دے. مولا کریم یہی وجہ ہے کہ ہماری آپس کے جھگڑے مولا ہماری اولادوں کے غلط راہ پر جانے کے راستے کھولنے والا ہو سکتا ہے. مولا کریم اس سے حفاظت فرما. اگر دونوں میں تقوی ہے تو اولاد میں تقوی آئے گا. مولا کریم دونوں میں محبتیں ہیں تو اولادوں میں محبتیں آئے گی. اگر دونوں میں دین ہے تو اولادوں میں دین آئے گا. مولا کریم ہر ایک کو دینداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. مولا کریم ہماری نسلوں کے لیے، ہماری اولادوں کے لیے، ہماری ماں بہنوں کے لیے، ہماری جوان لڑکیوں کے لیے یہ ایجنڈے تیار کیے جاتے ہیں کہ کسی بھی طرح ان کو پھنسا کر ان کو اپنے مذہب میں لایا جائے. مولا کریم ہماری نسلوں کی حفاظت فرما لے. مولا حفاظت فرما. یہ ایسے طریقے ہیں کہ کوئی بھی لڑکی آسانی کے ساتھ اس بات میں آ سکتی ہے، بہت آسانی کے ساتھ وہ پھنس سکتی ہے. مولا حفاظت فرما. مولا حفاظت فرما دے. مولا یہ زندگی جہاں تک مقدر ہے اسلام پر باقی رکھ، اور جب بھی بلاوا مقدر ہو کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. ہماری یہ دعائیں محض آفی کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اور آپ کے نیک منوں کے صدقے میں اور حاضرین میں جو بھی نیک ہو اور ماں بہنوں میں جو بھی نیک بندی ہو اس کے آمین پر یہ دعائیں قبول فرما.
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رحمتک